Turgot. السلام علیکم ناظرین، اس قسط کے آغاز میں عمر قبیلے کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ سرما خاتون اجازت لے کر اندر داخل ہوتی ہے اور کہتی ہے آپ نے مجھے بلایا باجی؟ ایبلگی خاتون کہتی ہے ہاں یہاں آؤ۔ پھر سرما خاتون آگے آ جاتی ہے۔ ایبلگی خاتون کہتی ہے تم نے آج تک بہت نفرت اور چالیں چلی ہیں، اب سب کچھ بند کر دو، اور تمہارا آخری فتنہ یہ تھا کہ تم نے مینگو سے خط لے کر بھائی کو ساری معلومات پہنچا دی۔ سرما کہتی ہے میں نے سوچا وہ پیار والا خط ہے۔ یہ سن کر ایبلگی خاتون سخت غصے میں آ جاتی ہے اور سرما کو ایک تھپڑ مار دیتی ہے۔ تھپڑ مار کر ایبلگی خاتون کہتی ہے تم نے جو بھی کیا وہ غلط تھا، تمہیں نہیں پتا کہ وہ الباستی تھا؟ سرما خاتون کہتی ہے مجھے قسم ہے مجھے نہیں پتا، میں پہلے ہی بہت شرمندہ ہوں۔ عمر قبیلے کی بچی کچھ عزت ہمارے بھائی نے خاک میں ڈال دی، اس نے اپنی لالچ میں یہ سب کچھ کیا، میری معصومیت کا فائدہ اٹھایا، میرا یقین کرو باجی۔ ایبلگی خاتون ایک تلوار نکال کر سردار والی نشست پر بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے اب سے تم میری اطاعت کرو گی۔ یہ سن کر سرما خاتون اس کا ہاتھ چوم لیتی ہے۔ ایبلگی خاتون کہتی ہے اگر تم نے میری اجازت کے بغیر کوئی قدم اٹھایا تو میں تمہیں پورے قبیلے کے سامنے سزائے موت دے دوں گی، اب تم جاؤ۔ یہ سن کر سرما خاتون باہر چلی جاتی ہے۔ ایبلگی خاتون مینگو کو بلا کر کہتی ہے تم سرما خاتون پر نظر رکھو۔ دوسری طرف غار میں بھی بولت ہوش میں آ جاتا ہے اور آرک بکا کو کہتا ہے آرک بکا کیا میں مرا نہیں ہوں؟ آرک بکا کہتا ہے میرے آباء و اجداد بہت یقین تھے، وہ ایسے یقین تھے کہ وہ انسانوں کے اندر کالی روحوں کو نکال دیتے تھے، میں نے بھی تمہارے جسم سے کالی روحوں کو نکال دیا ہے، اب تم آرام کرو، ہم نے بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں گلدارو کہتا ہے سلطان بائبرس کہہ رہے تھے میں اپنی فوج لے کر خود کائی قبیلے آؤں گا، اور تو صاحب کہتے صرف سلطان بائبرس کا ہی ہمارے لیے اتحاد کافی نہیں ہے بلکہ برقی خان کا بھی اتحاد ہمارے لیے بہت ضروری ہے، پھر ہم منگولوں کو جال میں پھنسا سکتے ہیں اور ان کے سینوں میں خنجر گھونپ سکتے ہیں۔ یہ سن کر گلدارو کہتا ہے تو ہر چیز کا انحصار برقی خان کے لوگوں پر ہے، اور تو صاحب کہتے ہیں مرگن کی معلومات کے مطابق برقی خان کے لوگ کل آئیں گے، ہم ایک لمبے عرصے سے اس کا انتظار کر رہے تھے، کل ہم خفیہ جگہ پر اس سے ملنے جائیں گے۔ اتنے میں دمرل اندر داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے سردار ہم نے بھی بولت کو ہر جگہ تلاش کیا لیکن وہ ہمیں نہیں ملا۔ یہ سن کر ارتو سب سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ دوسری طرف غار میں آرک بکا کہتا ہے بتاؤ مجھے تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ بورت کہتا ہے ارتو کو پتہ چل گیا ہے کہ میں الپاستی ہوں، وہ میرے پیچھے آیا اور ایک پہاڑی پر مجھے پھنسا دیا، مجبوری کے تحت مجھے چھلانگ لگانی پڑی، اب تم بتاؤ تم ان سرزمینوں پر کیسے آئے ہو؟ میں اپنے خونی بھائی علی جک کے لیے یہاں آیا ہوں، تمہیں پتہ ہے کہ وہ میرا خونی بھائی ہے اور اس کے ساری سپاہی لاپتہ ہیں اور وہ بھی پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوگا۔ سب نے اس کا مذاق اڑایا۔ ببورت کہتا ہے مجھے پتہ ہے علی جک نے ان سرزمینوں کو مذاق میں لیا تھا، اس نے بے وقوفی کی۔ آرک بکا کہتا ہے وہ بے وقوف نہیں ہے، میں اسے بچپن سے جانتا ہوں، لیکن جب وہ ہلاگو خان کے حکم سے ان سرزمینوں پر آیا تو اس نے ہر چیز کھو دی، لازمی کوئی ایسی چیز ہوگی جو اس کے خلاف جاری ہوگی۔ ببورت کہتا ہے تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو آرک بوٹا، ان سب کے پیچھے ارتل ہے، اس نے ہلاگو خان کے تمام خط چرا لیے ہیں اور علی جک کو مار دیا تھا۔ آرک بکا کہتا ہے ارتل سب کچھ اکیلے نہیں کر سکتا، تم نے اس کا خاتمہ کیوں نہیں کیا؟
बिबौरत हंसते हुए कहता है, तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम अर्तुल को नहीं जानते हो। उसने मेरी सखी बहन को मेरे खिलाफ कर दिया था। वो हर किसी के साथ मिलकर काम करते हैं और अब तो उसका भाई गुलदारो भी आ गया है। अब वो लाजमी कोई मंसूबा बनाएंगे। अर्तुल पर कभी भरोसा मत करना आरिक भूखा कहता है, एक मजबूत जिस्म इंसान को ताकत देता है, लेकिन एक मजबूत दिमाग 1000 लोगों को हरा देता है। अब से लेकर पता नहीं मैंने कितने कमांडरों और सरदारों के सर उतारे हैं। वो मंगोलों और हमारी रियासत के खिलाफ लड़ रहा है और ये भी जान लो कि वो बरकी खां के साथ इत्तेहाद में है। आरिक बुका कहता है, ओह तो ये बात है, अब मुझे समझ आई कि वो जासूस यहाँ क्या करने आया है। बिबौरत पूछता है, कौन सा जासूस? बरकी खां का एक जासूस यहाँ आया हुआ है और तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि मैं जासूसी में कितना माहिर हूँ। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि हवाएं किस तरफ जाती हैं और परिंदे किस तरफ उतरते हैं, और ऐसा लग रहा है कि वो जासूस अर्तुल से मिलेगा। मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि जो अली जंग ने गलती की है वो मैं ना करूं। मैं उसका नाम साफ कर दूंगा और अर्तुल से हर चीज छीन लूंगा, हत्ता कि उसकी रूह भी। बिबौरत कहते हैं, उसके कबीले में आग लगाने के लिए एक शख्स को पता चलना चाहिए कि मैं जिंदा हूँ। आरिक बुका पूछता है, कौन है वो? बिबौरत कहता है, सिरमा खातून। दूसरी तरफ गुलदारो अपने बेटे की एक चीज उठाकर उसे याद कर कर रो रहे थे। इतने में अर्तुसा वहां पहुंच जाते हैं और अपने भाई के पास बैठ जाते हैं। गुलदारो कहता है, मैं जब भी सलमान को देखता था तो मुझे तुम्हारी याद आती थी। वो तुम्हारी तरह गुस्सेला और जज्बाती था। जब भी मुझे तुम्हारी याद आती थी तो मैं अपने बेटे को देख लेता था, लेकिन क्या किस्मत, मेरा बेटा काली जमीन के नीचे दफन हो गया। अर्जुन साहब कहते हैं, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि अपने किसी प्यारे की जान जब चली जाए तो हमें कितनी तकलीफ होती है। मैंने अपनी बीवी हलीमा को खोया है और मैं इस दर्द को अच्छी तरह से जानता हूँ। अब हमने अपनी एक आखिरी जिम्मेदारी निभानी है जो शहीदों की हमारे पास अमानत है। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। एक मेहमान खाने का मंजर दिखाया जाता है। इतने में मरगिन बेहेस बदल कर वहां दाखिल हो जाता है। आरिक भूखा उसे देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, तो मरगिन तुम यहाँ आए हो? मरगिन उससे कुछ खुफिया अल्फाज बोलता है तो वो आदमी समझ जाता है कि यही मेरा सिपाही है। फिर मरगिन उस सिपाही को कहता है, थोड़ी देर बाद हम खाना खा कर यहाँ से निकलेंगे और मैं तुम्हें अर्तुल साहब के पास ले जाऊंगा। इसके बाद कई कबीले का मंजर दिखाया जाता है। बामसी खेमे में दाखिल होता है और कहता है, सरदार आपने मुझे बुलाया है? अर्तुल साहब कहते हैं, जी मैंने तुम्हें बुलाया है। फिर अर्तुल साहब बामसी की पगड़ी और तलवारें उसके हवाले कर देते हैं और कहते हैं, अब जिम्मेदारी लेने का वक्त आ चुका है। बामसी अपनी तलवारें ले लेता है और उन्हें चूमने लगता है और कहता है, आपकी मुझे समझ आ गई है बात सरदार। आपने मुझे सजा नहीं दी बल्कि मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। बामसी कहता है, अगर मैंने अब कोई गलती की तो मैं अपनी तलवार से मर जाऊं। अर्तुल साहब कहते हैं, शुक्रिया बामसी, अब तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि तुम नहर के पास जाओ और बिबौरत को तलाश करो। जब तक हम उसकी लाश को नहीं देख लेते हम यकीन नहीं करेंगे बिबौरत मर चुका है। बामसी कहता है, जी सरदार, मैं पानी की तरह तैरूंगा और मछली की तरह उड़कर बिबौरत को तलाश करूंगा। फिर बामसी वहां से रवाना हो जाता है और यहाँ पर इस एपिसोड का अख्तिताम हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। अब हम वक्त आए कि भाई आज आपको एक ज़बरदस्त सी स्टोरी सुनाते हैं, नावल शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये आपको बहुत पसंद आएगा। अगर ना भी आया तो फिर भी आप सुन लीजिएगा कि ये तो मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त और हम आज रोमांटिक नावल पढ़ेंगे, दिसंबर लौट आना तुम। जो कि आप जानते हैं कि दिसंबर गुजर चुका है, तो ये वैसे भी जनवरी शुरू हो चुका है। चले हम वक्त जाए के बिना अपने आगे बढ़ते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारे इस नावल में, हमारे इस ड्रामे में हमने क्या पेश किया और आप क्या सुनना चाहते हैं, क्या पसंद करते हैं। तो ये इस ड्रामे का नाम है दिसंबर लौट आना तुम। किस नंबर 1, मैं लंदन जाना चाहती हूँ अम्मी। अमारा बेगम के माथे पर बल पड़े, वो फटी हुई निगाहों से उसे देखने लगी। पागल तो नहीं हो गए आयत, ये किस तरह की बातें कर रही हो? उन्होंने बेयकीनी से पूछा। अम्मी आप जानते हैं लंदन जाना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। वो मुलताजा अंदाज में अमारा बेगम को हाथ पकड़ कर बोली। हवा के तेज झोंके से बंद खिड़की खुल गई।
ٹھنڈی ہوا کا جھونکا راستہ بناتا ہوا اندر داخل ہوا۔ تو جانتی ہے یہ ممکن نہیں ہے، اور انسان کی ہزاروں خواہشات ہوتی ہیں، ہر خواہش پوری نہیں ہوتی۔ جو خواہش پوری ہوتی ہے اسے زندگی کہتے ہیں، خواہشات نہیں۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر خفگی سے بولی، آپ نے ایک بار مجھ سے وعدہ کیا تھا، وہ روحانی صورت سے بولے۔ وہ وعدہ میں نے تمہیں صرف بہلانے کے لیے کہا تھا، وہ کوئی باقاعدہ وعدہ نہیں تھا۔ تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ یہ ناممکن ہے۔ کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا ماما، ہم انسان ہر شے کو ناممکن بنا دیتے ہیں۔ ویسے بھی یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ امارا بیگم نے خفگی سے دیکھا، آج تو اسلام آباد سے کراچی جانے کی اجازت نہیں کر رہی، پاکستان سے لندن جانے کی خواہش کر رہی ہو، اور تمہیں اچھی طرح سے معلوم ہے ایسا نہیں ہو سکتا، پھر بھی بیکار میں مجھ سے بحث کی جا رہی ہو۔ امی، والدین تو اپنی اولاد کی خواہشات پوری کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، آپ صرف مجھے اجازت نہیں دے سکتی؟ وہ بڑھائی ہوئی آواز سے بولے، اجازت میں نہیں دینا چاہتی، اجازت تیرے ابو نے دینا ہے، اور وہ کبھی نہیں دیں گے۔ تو آپ مناؤ نا انہیں۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر پر امید انداز میں بولی، ہوش میں تو ہے؟ وہ مجھے دو باتیں سنا کر چپ کرا دیں گے، پتہ تو ہے نا تمہیں وہ تو کتنے کیا دقیانوسی خیالات کے ہیں۔ تمہیں اچھی طرح سے پتہ ہے کہ وہ کتنے دقیانوسی خیالات کے ہیں۔ مجھے یقین ہے امی، آپ انہیں قائل کر لیں گی، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ میری ساری فرینڈ جا رہی ہیں، صرف 1 سال کی تو بات ہے۔ آپ لوگوں نے مجھے اجازت نہیں دی تو میرا مستقبل برباد ہو جائے گا۔ اگر آپ لوگوں نے میرا ساتھ ایسا ہی کرنا تھا تو اب تک مجھے اتنی تعلیم کیوں دلوائے؟ وہ ناراض ہوتے ہوئے بولی، یہی ہماری سب سے بڑی غلطی تھی، نہ تجھے شہر میں تعلیم کے لیے بھجواتے، اور نہ ہی تم اتنے اونچے خواب دیکھتی۔ دنیا کیا کہے گی، زمانہ کیا کہے گا؟ ہمارے خاندان میں تو دور، پورے گاؤں میں لڑکی تو کیا کوئی لڑکا بھی لندن نہیں گیا، اور تم 7 سمندر پار کر کے اس اجنبی ملک میں جانا چاہتے ہو، اور دنیا والے بھی کیا سوچیں گے؟ اکیلی بیٹی کو بھیج دیا ملک سے باہر۔ ہمارا بیگم صوفے پر سر تھما کر بیٹھی، وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ عید کو کیسے سمجھائے۔ عید بھی ان کے برابر جا کر صوفے پہ بیٹھ گئی۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ گاؤں والے میرے بارے میں کیا سوچیں گے، میرے لیے یہ بات زیادہ معنی رکھتا ہے کہ میرے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں۔ مجھے تعلیم گاؤں والوں نے نہیں دلوائی، مجھے شہر انہوں نے نہیں بھیجا، مجھ پر خرچہ انہوں نے نہیں کیا، تو میں ان کے بارے میں کیوں سوچوں امی؟ یہ سب افسانوں باتیں ہیں۔ اصل زندگی میں ایک عورت کے لیے اس کا گھر، اس کا خاندان سب سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ تمہارے ابو تمہارے لیے لڑکا ڈھونڈ رہے ہیں، کچھ ہی دنوں میں تمہاری شادی ہو جائے گی، بچے ہوں گے، تب تمہیں یاد بھی نہیں ہوگا تم نے ایسی خواہش بھی کی تھی۔ یہ صرف وقتی خواب ہوتے ہیں، جن چیزوں کو حاصل کرنا انسان کے بس میں نہ ہو ان کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ وہ اب اسے پیار سے سمجھانے لگی، ان سب کے لیے پوری زندگی پڑی ہے ماما، میں شادی کے لیے اپنا مستقبل، اپنا کریئر نہیں برباد کر سکتی۔ میں بھی ہر عورت کی طرح اپنی زندگی دوسروں پر وقف کر دوں گی، ساری زندگی بچوں اور شوہر کے نام کر دوں گی، اور میرا اپنا کیا، میری خواہشات کا کیا؟ کچھ تو ایسا کرو جس سے مجھے لگے میں نے بھی اپنی زندگی میں کچھ پل جیے ہیں۔ زندگی صرف ایک بار ملتی ہے، اور میں اپنی زندگی دوسروں کے نام وقف نہیں کر سکتی۔ اتنا بڑا صرف نہیں ہے میرا امی، بس زندگی کے کچھ پل پھر ملنے نہ ملے، یہ موقع پھر ہاتھ آئے نہ آئے، اس لیے میں ان لمحوں کو گنوانا نہیں چاہتی۔ وہ خوابوں خیالوں میں کھو گئی۔ اتنا پڑھ لکھ کر کیا کرنا ہے تو نے؟ سب کچھ تو ہے تمہارے پاس، اس کی ماما نے اسے ٹوکا۔ ماما، تعلیم دولت کے لیے کوئی حاصل نہیں کرتا، اور پیسہ ہی زندگی میں سب کچھ نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں، کچھ خواہشات جو پیسے سے نہیں خریدی جاتی۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ کوئی اکیلی تو نہیں ہوں گی، وہاں اور بھی لڑکیاں ہوں گی،
تجھے تو اللہ سمجھائے لڑکی۔ امارا بیگم ماتھے پر ہاتھ مارتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ دوپٹہ شانوں پر پھیلائے کھڑکی تک آئی۔ ہوا کے روز کی وجہ سے کھڑکی کبھی کھلتی کبھی بند ہوتی۔ وہ ہاتھ باندھ کر دور آسمان پر موجود چاند کو دیکھنے لگی۔ لاکھوں ستاروں کے بیچ وہ چاند ایک شان سے ہی سر اٹھائے نظر آ رہا تھا۔ اس چاند کو اپنے آپ پر آخر غرور کیوں تھا، جسے ایک تخت پہ بٹھایا بادشاہ اور اس کے ارد گرد ہزاروں تعداد میں آیا۔ لیکن چاند میں ایک خامی ہے، یہ کبھی مستحکم نہیں رہتا، ہمیشہ بھاگتا رہتا ہے، انسانوں کی بستی سے دور، دل والوں کی دنیا سے دور۔ جانے کہاں اس کا سفر مکمل ہوتا ہے؟ کیا چاند کی کوئی منزل بھی ہے؟ پھر سے ہوا نے زبردست اندر داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن اس بار وہ اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑی تھی۔ ہوا کو اندر جانے کے لیے اس کا مقابلہ کرنا تھا۔ میں لندن ضرور جاؤں گی، اس نے چاند کو بتانے کی کوشش کی۔ جس دیس میں میرا دل ہے، جہاں میرے خوابوں کی دنیا آباد ہے، جہاں میرے سپنوں کا تاج محل ہے، میں وہاں آ رہی ہوں۔ میرا انتظار کرنا لندن، میں جلدی ہی تیرے سرزمین پر اپنے قدم رکھوں گی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی اور ایک بار پھر چاند کو دیکھنے لگی، یہ سوچ کر کہ لندن میں یہی چاند روشنی پھیلا رہا ہے۔ ہوا کے ایک جھونکے سے خوبصورت سرسبز کھیت لہرانے لگے، اس میں زندگی کی ایک لہر دور پڑی۔ درخت بھی ان کھیتوں کے ساتھ رقص کرنے لگے، اور کچھ ایسا ہی حال پرندوں کا بھی تھا۔ وہ اپنی مدھم آواز میں گانا گاتے، اس ٹہنی سے اس ٹہنی تک آواز کرتے، لیکن اسے سب اداس لگا۔ آسمان، زمین، ہوا کا ہر جھونکا، ندی میں بہتا وہ پانی، وہ کھیتوں میں کام کرتے لوگ، کیونکہ وہ خود اداس تھے۔ انسان ہر احساس کو جیسے اپنے اندر محسوس کرتا ہے، ویسے اسے دوسروں کے اندر محسوس ہوتا ہے، جسے وہ خود محسوس کرتا ہے۔ وہ اس وقت کسی سایہ دار شجر کے نیچے رجوع کے ساتھ بیٹھ کر کلفی کھا رہی تھی، اور آس پاس کنویں سے پانی پھرتی ان دیہاتی عورتوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہائے، ان کی بھی کیا زندگی تھی، ایک ایک لمحہ پانی بھرتے اور گھاس کاٹتے گزر جانا تھا۔ وہ تعصب سے انہیں دیکھ رہی تھی، اور رجوع کلفی ایسے کھا رہا تھا جیسے پہلی بار کھا رہی ہو یا آخری بار۔ رجوع اور اس کا ساتھ بہت پرانا تھا۔ وہ خوش مزاج اور زندہ دل چہکنے والی لڑکی تھی، پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن انگلش سیکھنے کی کوشش کرتی تھی۔ اس شوق کی وجہ سے وہ انگلش کی بینڈ بجا دیتی۔ وہ بالوں کی لمبی سی چوٹی بنائے رکھتی اور پنجابیوں کی طرح کھلی شلوار اور تنگ قمیض پہنتی، البتہ دوپٹے سے بے نیاز۔ اوئے تیرا کیا بنا آیت؟ رجوع کی آواز پہ وہ چونکی اور نگاہیں ان عورتوں سے ہٹا کر رجوع کی طرف پھیل دی۔ کیا اس نے سنا نہیں تھا؟ ارے تو وہ جانے والی تھی نا جہاز پہ بیٹھ کر لندن؟ وہ مسکرا دی۔ لندن نہیں، لندن رجوع، ابھی پتہ نہیں کیا ہوگا، امی نے بات کی بھی نہیں۔ وہ افسردگی سے بولی۔ وہاں جانا تیری بڑی خواہش ہے کیا؟ رجوع نے تجسس سے پوچھا۔ ہاں، بڑی سے بھی بڑی خواہش، اور اگر تو نہ جا سکی تو؟ رجوع نے کلفی کا آخری حصہ منہ میں ڈالا۔ تو میں مر جاؤں گی۔ رجوع منہ پہ ہاتھ رکھ کر حیرانگی سے اسے دیکھا۔ ہائے ربا، ایسا کیا ہے وہاں؟ کہیں تیرا دل تو وہاں کسی پہ نہیں آیا؟ چپ کر، بکواس مت کر، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں بس پڑھنا چاہتی ہوں، وہ خفگی سے بولی، اور درخت کے منڈیر سے کھڑی ہو گئی اور آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ رجوع بھی چھپ کھا کر اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ اور اگر وہاں تجھے تیرے سپنوں کا شہزادہ مل گیا تو واپس کبھی نہیں آئے گی کیا؟ اس نے رجوع کو گھور کر دیکھا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا رجوع، یہ سب فلمی باتیں ہیں، اور میں وہاں صرف پڑھنے کے لیے جانا چاہتی ہوں۔ کاش میں کوئی پرندہ ہوتی تو اڑ کر پہنچ جاتی۔ اس نے کھیت سے گھاس کا ایک تیلا کھینچا۔ رجوع کچھ نہیں بولی۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ ویسے بھی وہ کافی دور نکل آئی تھی۔ ہوا بدستور تیز تیز چل رہی تھی۔ بچے درختوں کے اوپر بندروں کی طرح چڑھ رہے تھے۔ کچھ بچے پاس ندی میں نہا رہے تھے۔ وہاں کی مقامی عورتیں گھاس کاٹنے میں مصروف تھیں۔ وہ منظر دیکھنے میں بہت خوبصورت تھا۔
لیکن محسوس کرنے میں کافی تکلیف دہ تھا۔ جو نظارہ اس کی آنکھوں میں خوبصورت لگ رہا تھا، وہاں کام کرتی عورتوں کے لیے ایک تکلیف تھا جس سے وہ جلد ہی جان چھڑانا چاہتی تھی۔ ہائے ربا چوڑیاں! رجو چلائی۔ اس نے چونک کر پہلے رجو کو پھر چوڑیوں کے تھیلے کو دیکھا۔ وہ بے اختیار مسکرا دی۔ چوڑیوں کو دیکھ کر رجو کا ہمیشہ یہی حال ہوتا تھا۔ وہ اس وقت بھی وہ بھاگتی ہوئی تھیلے تک گئی اور رنگ برنگ چوڑیوں کو الٹ پلٹ کر کر دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی آہستہ سے چلتی ہوئی تھیلے تک گئی۔ اسے چوڑیوں کا خاص شوق نہیں تھا، اس لیے وہ بس رجو کو دیکھ رہی تھی، لیکن رجو نے کے کافی اصرار پر اسے چوڑیاں خریدنی ہی پڑی۔ اس نے پیلے رنگ کی چوڑیاں ہاتھوں میں پہنی اور رجو نے واد ہو کر گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ لیکن اچانک چلتے چلتے اس نے محسوس کیا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ اس نے رک کر پیچھے دیکھا مگر کوئی نہیں تھا، دائیں بائیں بھی کوئی نہیں تھا۔ وہ سر جھک کر ایک بار پھر سے چلنے لگی۔ اسے پھر وہی وہم ہوا۔ سامنے ایک بیری کا ایک بڑا سا درخت تھا جس کے نیچے پانی کی چھوٹی سی ندی تھی۔ وہ وہیں ندی کے پاس رک کر پاؤں دھونے لگی۔ وہاں پاؤں دھونے میں مگن ہو گئی۔ پھر اس کے منہ پر اس نے دیکھا۔ وہ کرنٹ کھا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے منہ سے ہلکی چیخ برآمد ہوئی۔ اس کے پیچھے مڑ کر دیکھا مگر دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ دائیں بائیں بھی آس پاس کوئی نہیں تھا۔ تو پھر اس کے نیچے پڑے ہوئے پتھر کو دیکھا، لیکن وہ پتھر نہیں تھا، کسی اخبار کو گول کر کے لپٹا گیا تھا۔ حیران ہوتے ہوئے اس نے وہ اخبار اٹھایا اور اس کے اندر کچھ تھا۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس نے اخبار کھولا اور ایک بار پھر اسے حیرت ہوئی۔ اخبار کے اندر لال رنگ کی چوڑیاں تھیں اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی پرچی۔ چوڑیوں سے توجہ ہٹا کر اس نے پرچی کھولی اور اس پر اردو میں کوئی تحریر لکھی تھی: پاگل لڑکی، لال رنگ کے کپڑوں کے ساتھ پیلی چوڑیاں کوئی نہیں پہنتا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، ہونٹ بیچنے وہ سوچ میں پڑ گئی کہ یہ پرچی اور یہ چوڑیاں کس نے پھینکی ہوں گی۔ اس کا مطلب جب وہ چوڑیاں خرید رہی تھی تب کوئی اسے دیکھ رہا تھا، مگر کون؟ اور اب یہ چوڑیاں کہاں پھینکے گی؟ کس طرف سے آئیں؟ یہ چوڑیاں چاروں طرف کوئی نہیں تھا۔ اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ ایسا پہلی مرتبہ ہوا تھا اس کی زندگی میں۔ وہ برف بن چکی تھی۔ سوچ سوچ کے کبھی کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی، لیکن کچھ تو تھا جو نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ یہ بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ یہ سب اور کے لیے تھا اور غلط فہمی کی بنا پر اسے مل گیا، کیونکہ لال رنگ کے کپڑے اور پیلی چوڑیاں اس نے ہی پہن رکھی تھی۔ کوئی اس کا پیچھا کیوں کر رہا ہے؟ اور سب سے بڑی بات، یہ کہاں سے پھینکی گئی تھی؟ کیونکہ چاروں طرف دور دور تک کوئی نہیں تھا، اور اگر کوئی دور تھا تو اتنے زور سے نشانہ نہیں بن سکتا تھا۔ اگر وہ پڑھی لکھی نہ ہوتی تو یہ سوچتی کہ یہ سب کچھ کسی جن بھوت کا کام ہے، لیکن اب وہ ایسا نہیں سوچ سکتی تھی۔ دماغ کام کرنا چھوڑ رہا تھا۔ جو بھی ہے بہار میں جائے، وہ سب سوچنے میں ناکام ہوئی تو غصے میں بڑبڑائی۔ وہ چڑیا اس نے غصے میں ندی میں پھینک دی اور گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ رات کے وقت وہ کھڑکی کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ناول تھا۔ وہ پورے انہماک کے ساتھ ناول پڑھ رہی تھی جب اس کی بڑی بہن عروہ اندر آئی۔ اس کے ہاتھوں میں ایک ٹرے تھا، اس کے لیے کھانا لے کر آئی تھی۔ رات کا کھانا وہ دونوں اکثر کمرے میں کھاتی تھی۔ عروہ نے خونخوار نظروں سے اسے اور اس کے ناول کو دیکھا۔ اسے یاد تھا یہ ناول وہ کافی عرصے پہلے خرید لائی تھی اور اس کے بعد وہ ہمیشہ ایک ہی ناول میں کھوئی رہتی تھی۔ اس کے اوراق پوسیدہ ہو چکے تھے، چند جلد بھی کافی پرانی ہو چکی تھی، لیکن آئے جسے اس ناول سے عشق کرتی تھی۔ دراصل وہ ناول سے نہیں، ناول کے ہیرو کو پسند کرتی تھی۔ وہ اکثر اس ہیرو کا ذکر اس کے سامنے کرتی تھی۔ اس کی آنکھیں ایسے ہیں، اس کا انداز ایسا ہے۔ یہ سب کرتے ہوئے اسے اپنی چھوٹی بہن احمق ترین لڑکی لگتی۔ آیت، اس ناول کو بند کرو اور آ کر کھانا کھاؤ، اس نے غصے سے آیت کو ٹوک دیا۔ وہ گہری سانس لے کر بے بسی سے مسکرائی، جیسے یہ کافی مشکل کام ہو۔ پھر ناول کو دراز میں رکھ کر بیڈ پر آ کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ تم پاگل ہو کیا؟ تمہیں معلوم ہے اس ناول میں جو ہیرو ہے وہ تمہیں نہیں ملے گا، بلکہ وہ تو کہیں بھی نہیں ملے گا۔ وہ محض ایک فرضی کردار ہے، پھر بھی تم اسے پسند کرتی ہو۔ عروہ نے اسے جھڑک دیا۔ وہ اب چاولوں کا چمچ منہ میں ڈال رہی تھی۔ کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اگر کسی کو سچے دل سے چاہو تو وہ ضرور ملے گا۔
عروہ نے اسے غور کر دیکھا۔ اس وقت وہ احمقوں کی ملکہ لگ رہی تھی۔ امی نے ابو سے بات کر لی کیا؟ وہ موضوع تبدیل کرتے ہوئے بولی، کس بارے میں؟ میں لندن جانے کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ وہ اور کر بھی لیا تو ابو کبھی نہیں مانیں گے۔ لندن جانے کا خواب چھوڑ دو، عروہ نے اسے مشورہ دیا۔ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، وہ ہٹ درمی سے بولی۔ تو کیا کرو گی تم؟ جو چیز ناممکن ہے تم ممکن نہیں بنا سکتی ہو۔ ابو جماعت اسلامی کے اتنے بڑے رکن ہیں، یوں اکیلے بیٹی کو لندن بھیج دیں گے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا، اور وہ تمہارے لیے لڑکا بھی ڈھونڈ رہے ہیں، جلد تمہاری شادی ہو جائے گی۔ اور آیت نے غصے سے اس کی بات کاٹ دی۔ شادی کے علاوہ بھی ایک زندگی ہے، اور ان سب چیزوں کے لیے پوری زندگی ہے۔ یوں اپنے آپ کو شادی کے بندھن میں باندھ کر میں اپنی لائف بات ہرگز نہیں کروں گی۔ میں کسی کے اصولوں کے لیے اپنا فیوچر خراب نہیں کروں گی۔ زندگی میں ایسے موقع بار بار نہیں آتے۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، لندن تو میں جا کر ہی رہوں گی۔ کوئی من مجھے روک نہیں سکے گا۔ وہ غصے میں کھانا نہیں کھا رہی تھی، اور وہ اسے تعصب اور بے بسی سے دیکھنے رہی۔ آسمان سیاہ تھا، اور سیاہ اس لیے تھا کیونکہ بادلوں کی چادر نے آسمان کو لپیٹ رکھا تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس بیٹھ کر باہر کے نظارے کو دیکھ رہی تھی۔ ہاتھوں میں جو اردو ناول تھا وہ اس کی توجہ کا منتظر تھا، مگر وہ بیٹھے بیٹھے جانے کہاں کھو گئی۔ وہ چونکے تو تب جب اس کے دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ اس کی امی آ کر اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کچھ کہنا چاہ رہی ہو، لیکن کہہ نہیں پا رہی تھی۔ وہ شاید کوئی تہمت سوچ رہی تھی۔ آیت خاموشی سے اسے دیکھنے لگی، پھر اس نے ہی اس کی مشکل آسان کر دی۔ کیا بات ہے؟ امی کچھ کہنا چاہتی ہیں آپ؟ اور اسی بات سے انہیں حوصلہ ملا۔ دیکھ آیت بیٹا، جو بات میں تم سے کہنے جا رہی ہوں اس پہ کوئی تماشا مت کھڑا کرنا۔ ایسا کیا کہنے والی ہیں؟ اس نے سوچا۔ ہمارا بیگم کچھ پل خاموش رہی، یہ سوچنے کے لیے کیسے بات شروع کروں۔ ویسے ان کی 2 بیٹیاں تھیں، لیکن آیت سے وہ بہت زیادہ محبت کرتی تھی، اسی وجہ سے وہ خود تھی تھوڑی شرارتی، تھوڑی جذباتی اور تھوڑی نرم دل۔ اس کی دوسری بیٹی عروہ تھی، جو خاموش اور تحمل مزاج تھی۔ ویسے تو ماں باپ کے لیے ہر اولاد خوبصورت ہوتی ہے، لیکن آیت کی بات ہی کچھ اور تھی۔ وہ صرف اپنی ماں کے لیے ہی نہیں بلکہ سب کے لیے پرکشش تھی۔ پتہ ہے، آج تمہارے ابو ایک لڑکی کی بات کر رہے تھے۔ آیت نے خشک اور سوالی نظروں سے انہیں دیکھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ امی کس لڑکے کی بات کر رہی ہیں، لیکن 1 گھنٹے سے امی نے کسی روح الافتا نامی ایک لڑکے کی تعریفیں کر کے اس کے کان پکا دیے تھے۔ وہ اس سے کبھی نہیں ملی، نہ ہی اس نے اسے دیکھا تھا، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ اس کی باتیں سننے میں دلچسپی رکھتی تھی۔ پھر بھی جانے امی کے پاس ایک ٹاپک کے علاوہ دوسرا کوئی ٹاپک کیوں نہیں تھا؟ جیسے دنیا جہان میں ایک وہی لڑکا باقی رہ گیا ہو، بس۔ اس کا نام روح الافتا تھا۔ بقول امی کہ وہ پہلی بار ابو کو کہیں ملا تھا 1 مہینے پہلے، اور اس نے پہلی نظر میں ابو کو متاثر کیا ہوگا، اور ابو نے یہ بات امی تک پہنچائی، اور امی اس کے کانوں میں انڈھیلنے لگی کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کے کانوں میں کہاں جو رنگیں تھیں، اور امی اس میں اور وہ خوبیاں نکال رہی تھی جو اس میں شاید ہوں گی بھی نہیں۔ ایسے بھلا کیا دلچسپی ہو سکتی تھی یہ جاننے میں وہ کتنا اچھا اور کتنا باشعور ہے، وہ کتنا امیر، کتنا خوبصورت ہے۔ وہ اتنی نادان تو نہیں تھی جو مما کی ان باتوں کا مطلب ہی نہ سمجھتی، لیکن وہ جان کر انجان بن رہی تھی۔ اس معاملے میں اسے رتی بھر بھی دلچسپی نہیں تھی۔ تمہیں پتہ ہے آج وہ لڑکا بہت خوبصورت ہے، آہستہ مدھم آواز، نماز قرآن پابند سے ادا کرتا ہے، سلجھا ہوا انداز۔ وہ آج کے لڑکوں سے بہت مختلف ہے، وہ بہت مذہبی ہے، اور تو اور تمہارے ابا بتا رہے تھے وہ حافظ قرآن بھی ہیں۔ مما جانے کہاں کھو گئی، اور وہ انہیں یہ کبھی باز نہیں آئے گی۔ وہی نگاہوں سے دیکھنے لگی، مگر پھر بولے کچھ نہیں۔ ایک بار امی یوں ہی دو کسی کی تعریف کرتی رہتی ہیں، اور ان تعریفوں کے بعد انہوں نے صرف اتنا ہی کہا تو میں کیا کروں۔ اس کے بدلے میں امی نے اسے آس پاس کے پڑوسیوں کی مثالیں دینی شروع کر دیں۔ فلاں لڑکی کی عمر اتنی ہے، اور فلاں کے اتنے بیٹے ہو چکے ہیں، فلاں عورت نواسیوں کے مزے لے رہی ہے، فلاں لڑکی ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہے۔ یہ سب سننے سے بہتر تھا وہ خاموش رہتی۔ اور ایک مزے کی بات بتاؤں؟ انہوں نے پوچھا۔ اور اگر وہ بھی کہتی تب بھی وہ اپنی بات بتا کر رہتی۔
उसे एक बार गर्दन घुमाकर उन्हें देखना ही पड़ा। तुम्हारे अब्बू को तुम्हारे लिए बहुत पसंद आया है। पढ़ा लिखा शहर में रहता है और कल शाम वो तुम्हें देखने आ रहा है। धड़ास केटू की पूरी पहाड़ी उसके सर पर गिर गई। उसकी अम्मी ने मुस्कुराकर कहा, अगर ये मजाक था तो बहुत घटिया था। कुछ लम्हे लगे थे उसके कानों सुनी बात पर यकीन करने के लिए। पहले वो हैरान हुई, फिर शॉक्ड और फिर करंट खाकर खड़ी हो गई। वक्त वो हलक के बल चलाई। हमारा बेगम भी खड़ी हो गई। उसका चेहरा यकदम सुर्ख हो गया। अब उसकी यही औकात रह गई है किसी भी राह चलते लड़के को उसके लिए पसंद किया जाए, जैसे वो ना जानती हो ना उसने देखा हो। अभी तो उसकी शादी की उम्र ही नहीं थी। 24 साल की शादी कोई उम्र नहीं होती, और उसका दूर दूर तक कोई इरादा भी नहीं था। वो अभी पढ़ाई करना चाहती थी। लंदन वाला मसला अभी तक हल नहीं हुआ था। उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब था। वो यूँ इस तरह ये सब कुछ सोच भी नहीं सकती थी। अब वो ऐसा कुछ करेंगे, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की तवक्को उसे उनसे नहीं थी। वो उनकी हाकिमाना तबीयत से वाकिफ़ थी, लेकिन उसने ये सोच था, अब्बू यूँ ही किसी को गले का डोल नहीं बना सकते। अम्मी, आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? उसने आसपास देखा, कोशिश की, गुस्से में थी और कुछ भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उस उसकी आंखों से एक समुंदर रवा हो गया। वो अभी भी बेयकीन थी। 2 दिन पहले तो उसने लंदन जाने की बात कही थी। इस बारे में तो सोचना नहीं था। अभी सिर्फ जाने उसके मुंह से क्या निकलने वाला था, लेकिन आयत गुस्से में कभी उनकी बात पूरी नहीं होने देती थी। नो 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 अम्मी नो। वो फूट फूट कर रो पड़ी। हमारा बेगम के दिल को कुछ होने लगा, लेकिन वो भी क्या करती, शौक के सामने उनके भी नहीं चलती थी। वो गुस्से से मीठियाँ बीजी आई के सामने बैठ गई। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, जिनसे आंसू बह रहे थे। माथे पर पसीना था, बाल थोड़े आगे को बिखरे हुए थे। वो यकटक बिना पलके झपकाए आईने में अपने अक्स को देखे जा रही थी। फिर उसने आईने के सामने रखा हुआ वो आखिरी खूबसूरत जापानी क्लॉक भी जोर से दीवार पर दे मारा। एक झटक की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी और वो क्लॉक कई हिस्सों में तकसीम हो गया, इधर उधर फैल गया। कुछ लम्हे वो यूं ही खड़ी उसे देखती रही और उसके पास चली आई। उन्होंने उसे उसके सर पर हाथ रखकर बड़ी मोहब्बत से उसे देखा, मगर वो उन्हें नहीं उस आईने को देखी जा रही थी। आयत आयत मेरे पास सुनो। वो उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाकर बोली। एक लम्हा वो सिर्फ उन्हें देखती रही, फिर उसका हाथ झटक कर खड़ी हो गई। चली जाए यहाँ से मामा, वो जैसे बहुत जब्त कर कर बोले थे। अगर वो उसकी माँ ना होती तो यकीनन वो चिल्लाकर गेट लॉक कर देती, मगर रिश्ता इंसान को मजबूत बना देते हैं। दिल को उनके सामने झुकना पड़ता है। लेकिन मैंने कहा, चली जाए यहाँ से। आप मुझसे ज़रा प्यार नहीं करती। आपको अपनी उस बेटी से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं है। उसकी आवाज़ में बिला का दुख था, और आज तो तकलीफ की वजह से ज़्यादा थी। हमारा बेगम का दिल तड़प उठा। मैंने कुछ नहीं किया आयत, ये सब तुम्हारे अब्बू ने किया है, और तुम जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। आप लोग मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देना चाहते हैं। क्यों करियर की आखिरी स्टेज पर लाकर आप सब ख़त्म कर देना चाहती हैं? आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या बेटियां वाकई बोझ हैं वालिदैन के लिए? वालिदैन उनसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं करते। हर कदम पे बेटे ही क्यों कुर्बानी थे? उसने शिकवा से अमारा बेगम को देखा। क्योंकि एक औरत पैदा ही कुर्बानी के लिए होती है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उसे कुर्बानियाँ ही देनी पड़ती हैं। मर्द कभी कुर्बानी नहीं देता। वो सिर्फ हुकूमत करना जानते हैं। समझौता हमेशा औरत को ही करना पड़ता है। औरतों को ही क्यों मामा? क्या वो इंसान नहीं है? क्या उनके पास दिल नहीं है? आप सोचते तो सही।
आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं? जहाँ सब कुछ शुरू होना था आप वहीं आकर मुझे ख़त्म कर रहे हैं। क्यों किसी की राह चलते लड़के को आप लोग कैसे मेले मुख्तिब कर सकते हैं? क्यों पसंद कर सकते हैं? पसंद की जीवन साथी का इंतखाब तो इस्लाम में भी दिया गया है। उसकी आवाज़ जैसे खला से कहीं आ रही थी। देखो ऐत जिनसे हम मोहब्बत करते हैं उनके साथ हमारी कई उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। हम उनसे अपना हक समझते हैं। हम उन्हें अच्छी चीज़ें इसलिए भी देना चाहते हैं ताकि वो किसी गलत शय से तमन्ना ना करे और और आवाज़ें अपनी औलाद का बुरा नहीं चाह सकती। तुम जानती हो कि हर माँ बाप की तरह हमारी भी तमन्ना है कि तुम्हें दुल्हन बनी देखूं। अगर हमने ऐसी कोई ख्वाहिश की भी है तो उसमें क्या गलत है? क्या एक माँ बाप को इतना भी हक नहीं होता कि वो अपने बच्चे के लिए जीवन साथी का इंतखाब करें? वो आहिस्ता आवाज़ में बोली। उनकी आवाज़ में नमी थी। आयत उन्हें देखी जा रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई बाप ऐसा कैसे कर सकता है? मलकियत और मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन यूं उसे ज़िंदगी के सबसे बड़े फैसले से दस्तबरदार कर देना, ये कहाँ का इंसाफ है? जो तारीफ वो उन्हें समझा रही थी वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन साथी बहुत अच्छा हो जैसे तुम हो। वो यकीन जानो तुम्हारे अब्बू को कह रहे थे उस जैसा लड़का तुम्हें पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। ओ फिर से वही लड़का, फिर वही शादी। यहाँ ये बात मैंने नहीं रखा। मैं सबसे पहले लंदन जाना चाहती हूँ, उसके बाद कुछ सोचूंगी और उसके बाद ही कुछ करूँगी। आप और अब्बू जो चाहते हैं वही होगा अम्मी। लेकिन उनके हाथों को मजबूती से दबाते हुए बोली। लेकिन अमारा बेगम ने सवालिया निगाहों से देखी। लेकिन मेरी एक शर्त है अम्मी। वो उनकी गोद में सर रखकर काफ़ी देर बोली। हमारा बेगम ने उसे देखा और उनकी गोद से सर उठाकर उनकी आंखों में देखने लगी। मुझे लंदन जाना है। हमारा बेगम के चेहरे पे एक रंग आया। काफ़ी देर तक वो खामोशी से उसे देखती रही। और यहाँ पर हमारे इस किस्त नंबर 1 का अख्ताम हो जाता है। और इसकी किस्त 24 है। इंशाल्लाह दिसंबर लौट आएगा। हम 24 के 24 किस्तें रिकॉर्ड करेंगे और आपको बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आएगा। अगर हमारी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आती है, हमारे आपको नॉवेल्स बहुत पसंद आते हैं, तो आप हमारे नॉवेल्स, हमारे ड्रामों को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका बहुत शुक्रिया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये आज की जो हमारी स्टोरी है ये बहुत ही कमाल की लगेगी। नेक्स्ट दिसंबर 2 और 3 हम इंशाल्लाह सुबह करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत ही ज़्यादा हमारी कहानी पसंद आई होगी। तो हमें दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।